ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مملکت میں ایک خوبصورت باغ تھا جو رنگ برنگی پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ جس چیز نے اس باغ کو خاص بنایا وہ یہ تھا کہ وہاں رہنے والے پرندوں نے بڑی احتیاط سے اپنے گھر بنائی تھی۔ ہر پرندی نے اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ مور کا گھر خاص طور پر شاندار تھا، موتیوں، پھولوں اور سنہری دھاگوں سے مزین تھا۔ ہر ہفتے طوطی کی گھر پارٹی ہوتی اور تمام پرندی جمع ہو کر لطف اندوز ہوتی۔ وہ سب دوست تھی اور ہم آہنگی سے رہتی تھی۔ بطخ کی ملکی کا گھر برف کی طرح سفید تھا، سفید پہولوں، موتیوں سے سجا اور چاندنی میں چمکتا تھا۔ بطخ کی ملکی اپنی مہربانی کے لیے مشہور تھی اور تمام پرندی اس سے پیار کرتی تھی۔ جب بھی پرندی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو بطخ کی ملکی اسی حل کرنے کی کوشش کرتے۔ تاہم باغ میں ایک پرندہ تھا جسے کسی کو پسند نہیں تھا، یعنی کوا۔ اس کی عادتیں ناگوار تھیں اور اکثر پریشانی کا باعث بنتی تھیں۔ سب کی مشاوری کے باوجود کوے نے کبھی گھر بنانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی بجائے یہ بے مقصد گھومتا پھرتا یا جہاں جاتا وہاں فساد برپا کرتا۔ لیکن ایک طوفانی دن جیسی ہی ہوا چل رہی تھی اور بارش ہوئی، بطخ کی ملکی کی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یہ کوا تھا، طوفان سے پناہ مانگ رہا تھا۔ بطخ کی ملکی نے کوئی کی آواز پہچان لی، لیکن پھر بھی پوچھا کون ہے۔ کوئی نے یہ کہتی ہوئی اندر جانے کی التجا کی کہ وہ بارش میں بھیگ رہا ہے اور گرج چمک سے خوفزدہ ہے۔ اس نے کسی قسم کی پریشانی پیدا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسری پرندوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کوا بطخ کی ملکی کی شفقت کو جان کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہچکچاتی ہوئی بطخ کی ملک نے دروازہ کھولا اور کوئی کو اندر جانے دیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے ڈرائنگ روم میں کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اس نے اگلے دن اپنی سالگرہ کے لیے کہانا تیار کر رکھا تھا۔ کوئی نے اسے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگلی صبح بطخ کی ملکی ایک خوبصورت دن کے لیے بیدار ہوئے، اپنی سالگرہ کی خوشی میں پرجوش تھی۔ تاہم جب وہ ڈرائنگ روم میں چیک کرنے گئی تو اسی سب کچھ بے ترتیب پایا۔ کوئی نے چیزیں توڑ دی تھیں اور گڑبڑ کر دی تھی۔ پریشان اور روتے ہوئے بطخ کی ملکی کو احساس ہوا کہ اس کی سالگرہ برباد ہو گئی ہے۔ اسے پریشان دیکھ کر دوسری پرندی کوے پر ناراض ہو گئی اور اسی دوبارہ باغ میں داخل ہونے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی جشن کی تیاریاں برباد ہونے کے باوجود دوسری پرندی اکٹھے ہوئے اور بطخ کی ملکی کے لیے ایک نئی پارٹی کا اہتمام کیا۔ وہ کہانا لائے، گانے گائے اور اس کی روح کو بڑھانے کے لیے رقص کیا۔ بعد میں جب انہوں نے کوئی کی حالت زخمی اور پشیمان ہونے کی باری میں سنا تو پرندوں نے بطخ کی ملکی کی مشوری پر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ بعض اوقات معافی رنجشوں کو تھامے رکھنے سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔